نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو اور آج سنا دیتا ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر آسنا بنیانہ تارک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا سددت موعدۃ اللبنۃ ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفی روایت فانا اللہ لبنۃ وانا خاتم النبیین۔ یہ میں اس طرح آہستہ آہستہ پڑھا، اس لیے پڑھا ہے کہ تاکہ سننے والے کو اچھی طرح لفظ با لفظ سمجھ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال ایسی مثال ہے، میری مثال ایسی مثال ہے جس طرح مثال انبیاء، اور مثال انبیاء ایسی مثال ہے جس طرح کہ ایک محل تیار کیا گیا ہو، قصر تیار کیا گو، قصری آسینہ، ایک خوبصورت محل تیار کیا گیا ہو، بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ، وہ محل بڑا اچھا تیار ہو گیا ہے، فطاف به النظار، پس دیکھنے والے جو آتے ہیں اس مکان کو دیکھتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں،
اجمو یتعجمون من حسن بنیانہ، وہ بڑا تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت مکان، بنیانہ جو بنایا گیا ہے، الا موضع تلک لبنہ، مگر کہتے ہیں کہ ایک اینٹ جو یہ لگ جاتی نا تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ تلک لبنہ تھی، تلک لبنہ تھی، یہ ایک اینٹ اور لگ جاتی نا، فکنت، اور اس کی خوبصورتی میں حسن بنیانہ الا موضعات تلک لبنہ تھا، تلک لبنہ تھی، بلکہ ہاں لبنہ تھی، تلک لبنہ تھی، یہ ایک یہاں اس جگہ پر ایک اینٹ اور لگ جاتی نا تو یہ محل بڑا خوبصورت ہو جاتا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی اس کی بڑھ جاتی، پہلے سے بھی زیادہ دیکھنے والوں کو یہ خوبصورت نظر آتا، اور کیا پر لطف آتا، دیکھنے میں کیا لطف تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فکنت انا صدت موضع لبنتی، میں وہ آخری اینٹ اس مکان کی میں ہوں۔ فکبت انا صدت موضع اللبنتی ختم بیل بنیان، تو اس کی تعمیر کو اللہ نے مکمل کر دیا، ختم فرما دیا، ختمہ ختم کر دیا گیا، میرے آنے سے جو اینٹ لگنی تھی وہ پوری ہو گئی، اس کی تعمیر کو روک دیا گیا، یعنی تعمیر اس کی مکمل ہو گئی، بنیان اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ وَخُتِمَ بِهِ الرُّسُلُ، اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے آگے تشریف فرمائی، اللہ کے رسول نے آگے تشریف فرمائی، ان جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ صحیح حدیث روایات کے حساب سے اور سند کے لحاظ سے اور بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو بیان فرمایا، دونوں نے۔ پھر آگے لفظ ہے ختمہ وختمہ بی الرسول، بی الرسول، لیکن ان گدھوں کو کیا پتا ذرا سمجھا رہا، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ بی الرسول، میرے ساتھ، میرے آنے سے تمام انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا گیا۔ آگے لفظ اور بھی ہیں، میں وہ بھی پڑھتا ہوں۔ یہاں بھی وہ ختمہ، ختم کر دیا گیا سلسلہ، بی الرسول، میرے آنے سے یا میرے آنے کے ساتھ تمام رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ وفی روایتی فانا اللبنۃ، ایک روایت میں یہ بھی ہے لفظ کہ وہ اینٹ میں ہوں، وہ لبنہ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، جھوٹے نبیوں کے منہ پہ خود بخود اللہ تعالیٰ کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چھتر پڑ گیا۔ جتنے بعد میں نبی اٹھ رہے ہیں بالکل جھوٹے اور لعین اور مردود ہیں، لعین اور مردود ہیں، لعین اور مردود ہیں۔ اب میں نے کہا کہ چلو لوگوں کو کچھ حدیثیں بھی بتا دیں، احادیث سے وہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو احادیث سے استفادہ کریں۔ اگلی حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم توتہن احد
قبلی نصرت بالرعب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء سے 5 فضیلتوں میں افضل ہوں۔ تمام انبیاء جو مجھ سے پہلے نبی انبیاء ہوئے ان میں سے 5 فضیلتوں میں افضل ہوں۔ اب آقا علیہ السلام وہ فضیلتیں بھی گنواتے ہیں، فرماتے ہیں اوتیتو خمسن، 5 فضیلتیں مجھے عطا فرمائی اللہ نے، لم تؤتہن، جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی، احد قبلی، مجھ سے پہلے، نصرت بالرعب، میں رعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں، کہ میرا رعب بڑا ہے۔ اسلام کا رعب آج بھی بڑا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب تھا اور اسلام کا رعب آج بھی بڑا ہے۔ اور ایک خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ نے یا للکار ماری تو کافر کتنی دور دور تک کانپتے تھے کہ کہیں مولویوں کا اتحاد نہ ہو جائے، اتفاق نہ ہو جائے، اور ہم تمام مسلمان بلا شرکت غیر، شیعہ ہمیں کوئی امتیاز نہیں، اہل حدیث ہم میں کوئی امتیاز نہیں، اہل دیوبند کوئی امتیاز نہیں، اہل سنت بریلوی کوئی امتیاز نہیں، امتیاز ہے ہم میں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا امتیاز ہے کہ ہم سب اس پر متحد ہیں۔ ہمارا امتیاز یہی ہے۔ کافروں سے جو ہمیں ممیز کرتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممیز ہے۔ وہ تو جو آقا علیہ السلام کی شان میں مسلمان کو گستاخی کرتا ہے تو اس کو عاشق آج بھی کافر کہتی ہیں۔ کوئی گستاخی کر جائے، لکھ جائے تو اس کو کسی نے کوئی گھا تو نہیں نہ ڈالنا، اس کو کسی نے رہبر تو نہیں نہ ماننا۔ رہبر تو اسی کو مانے گا جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے، تاکہ وہ رہبر بھی ہمیں غلامی کی سکھائے کہ ہم سب نبی کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں اور بندے ہیں خدا کے۔ بندگی خدا کے لیے ہے، غلامی مصطفیٰ کے لیے ہے، خدا کے غلام نہیں اور کسی کے بندے نہیں، مصطفیٰ کے بندے نہیں۔ بندہ مانا غلام کوئی لے معنی میں تو جائز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے غلام عبد کا معنی غلام لیا ہے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں۔ چلو وہ اتنا ٹائم نہیں، ہماری غلامی رسول اللہ کے لیے ہے، ہماری بندگی خدا کے لیے ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کون سی روایت ہے؟ ان جابرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیتو خمسن، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں سے امتیاز بخشا ہے۔ لم تؤتہن احد قبلی، مجھ سے پہلے یہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ ان میں پہلا امتیاز کیا ہے؟ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد فرمائی، میں مدد کیا گیا ہوں رعب کے ساتھ، میرا رعب پوری دنیا پہ چھا گیا ہے، اسلام کا رعب پوری دنیا پہ چھا گیا ہے۔ قرآن کی تصحیح، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، سچی پکی سچی اور اپنے دعووں میں سچ بولنے والی کتاب، زندہ کتاب دنیا کائنات میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ باقی سب کتابوں میں تغیر و تبدل،
ہوتا رہا، ہوتا رہے گا، اور اپنے اپنے نظریات کے مطابق نئی نئی کتابیں گھڑتے رہیں گے، لیکن قرآن پاک نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا۔ یہ روز روشن کی طرح تا قیامت سلامت رہے گا، اور اس کا روب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روب اس طرح مسلمانوں کا بھی روب کافروں پر بیٹھا رہے گا۔ نصرت بالرعب سیرت شہر وجعلت لی الارض، ایک مہینے سے ایک مہینے کی مسافت تک میرا روب تمام کافروں تک کا یا کافروں تک چھایا ہوا ہے، اور میرا روب چھایا جائے گا۔ اور وجعلت لی الارض مسجدا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد کو زمین کو مسجد بنا دیا۔ میرا امتی جہاں کہیں بھی ہے، اللہ کے فضل سے جہاں کہیں بھی ہے، جب اللہ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو وہ وہیں عبادت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، مجھے فضیلت دی، مسلمانوں کو سہولت عطا فرمائی کہ جہاں کہیں بھی ہو منہ کرو خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، یا اللہ تیرے لیے میری بندگی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی ہو تم، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی آمد پر تمام زمین کو ستھرا فرما دیا، پاک فرما دیا، مسجدا و طہورا۔ فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ، میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ لے، فلیصلی، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ وأحلت لی الغنائم، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا۔ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے پر بھی یہ حلال نہیں تھا، مجھ سے پہلے کسی پر بھی یہ حلال نہیں تھا، اللہ نے غنیمت کا مال مجھ پر حلال کر دیا۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا بھی، سفارش کرنے کا بھی حق عطا فرمایا۔ دنیا میں سفارش کروں، آخرت میں کروں، میری سفارش اللہ قبول فرمائے گا یا فرماتا ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تمام انبیاء کو اللہ نے اپنی اپنی قوم کے مطابق اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَخَاصَةُ، خاص کر کے اپنی قوم کے لیے خاص کر کے بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کو اپنی قوموں کے لیے خاص بنایا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، عامہ، بلکہ عامہ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تمام لوگوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک اور آگے پڑھتے ہیں، اور باقی حدیثیں انشاءاللہ کل کے درس میں پاک میں ہوں گی۔ یہ ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت عرض کر دوں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم و نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت
لیل الارض مسجدا طہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون یہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، وہاں پچھلی حدیث پاک میں 5 تھی، یہاں 6 ہو گئی. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں سے فضیلت عطا فرمائی، 6 باتوں سے فضیلت عطا فرمائی انبیاء پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلام یعنی قرآن مجید پورا جوامع الکلام عطا فرمایا، اور میرے کلام کے اندر بھی جمعیت رکھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام میں اتنا اثر و رسوخ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سننے والا اس کی طرف، آقا علیہ السلام کی آواز کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کی طرف خود بخود لوٹتا تھا، کھینچا چلا آتا تھا. اور یہ جوامع اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اندر شیرینی بھی رکھی اور جمی بھی رکھی. آپ جامع الکلام تھے، آپ جیسا کسی کا کلام بھی عرب والے خود مانتے تھے کہ ان جیسا ہمارے پاس بھی کلام نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جامع ہوتا تھا. اور میری مدد کی رعب کے ساتھ جو پچھلی حدیث پاک میں بھی آیا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ بھی اللہ نے جائز فرما دیا، اور میرے لیے مسجد کو بھی اللہ تعالیٰ نے طہور پاک کر دیا، تمام زمین کو مسجد بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا. الی الخلق کافہ وختم النبیون، اور تمام انبیاء کا سلسلہ مجھ پر بند کر دیا. وختم النبیون، احمد عیسیٰ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی جین کیا ہے، تو نبی جون کیا ہے، تو انبیاء کیا ہے. لیکن اس کے ماننے والے وہ بڑا کہتے ہیں ذوالفقار خاص طور پہ کہ جناب اپنا حق جو ہے وہ ان قریب اپنا سامنے آ جائے گا، حق ضرور اپنا غالب ہو جائے گا، حق ضرور غالب ہوگا. اس طرح کا حق جس کو یہ نہیں پتا کہ نبی جون، نبی جین، انبیاء یہ سارے اسم ہیں، اور وہ اسموں میں زمانہ ڈال دے کہ انبیاء جو ہے وہ ماضی کے ہو گئے، نبی جون جو ہیں وہ گزرے ہوئے ہو گئے، اور نبی جین آنے والے ہو گئے. جس کو یہی نہیں پتا کہ اسم میں تو زمانہ ہوتا نہیں، اسم میں تو زمانہ ہوتا ہی نہیں. اور وہ کیا کہوں، وہ کھچ زمانے کی، وہ جبر زمانے کی، وہ بھی نبی بنا ہوا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. وہ جبر زمانے کی ساری عمر کی گرامر بھی، حالانکہ اردو میں بھی یہی کہہ رہا ہے، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. یہ اردو کا بھی کہہ رہا ہے، اسم میں زمانہ نہیں. فارسی کا بھی یہی کہہ رہا ہے، عربی کا بھی یہ کہہ رہا ہے، اور انگلش کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں. جو بندہ اسم میں زمانہ بتائے، اسم جمع ہو، اسم مفرد ہو، یا اسم تثنیہ ہو. تثنیہ صرف عربی میں آتی ہے، تثنیہ عربی میں، اور کسی زبان میں تثنیہ نہیں. وید یا جمع ہے، وید یا جمع ہے، وید یا جمع ہے. اب تثنیہ صرف عربی میں ہے. چلو، جس بندے کو یہ نہیں پتا
یہ ہی نہیں پتا کہ اسم جو ہے وہ تثنیہ ہو، اسم واحد ہو، اسم جمع ہو، کسی زبان میں بھی، کسی زبان میں بھی اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ذوالفقار جیسے پڑھے لکھے کو بے وقوف بنا دیا، پڑھے لکھے بے وقوفوں کو بے وقوف بنا دیا، ذوالفقار کو بے وقوف بنا دیا۔ ایسا الانبیاء جو ہے نا، آگے الف آ گیا نا، ماضی کا آ گیا نا تو یہ ماضی ہو گیا، النبیون واو آ گیا نا تو یہ حالیہ ہو گیا، موجودہ نبیون، اور نبیین ہو گیا نا یہ آنے والے ہو گئے۔ کوئی نہ کوئی کھچ ایسی مارنی، کھچ ایسی مارنی، گزرے ہوئے ہو گئے، فلاں ہو گیا، ڈھینک ہو گیا، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ کھچے تو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہاں ہے وَخُتِمَ النَّبِيُّونَ، وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، بِالنَّبِيُّونَ، میری آمد پر میرے ساتھ ہی انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ بالنبیون، بالنبیون، وختم بالنبیون، اور نبیین، خاتم النبیین، تمام انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا اللہ نے۔ وختم النبیون، وختم بالنبیون، وختم بالنبیون، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ ہی انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، اللہ نے بند کر دیا۔ اب کوئی اس کو کھولے، اس سلسلے کو چلائے تو وہ کون ہے؟ لعنتی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، جس کو مرزائی بھی کہتے ہیں۔ یہ بشارت سے مراد کانا صاحب ہے، گوما صاحب ہے، گوما صاحب کانا صاحب ہے، وہ کانا صاحب نہیں ہے، جس کا یہ قرآن ہے نا وہی ہے، اور کسی کی خوشخبری نہیں دیتا۔ ہاں تمہاری لعنتوں کی خوشخبری دیتا ہے کہ تم پر لعنتیں پڑیں گی تمام کائنات کی۔ ہاں تمہارے گومے پر بھی، کانے پر بھی، تمام کائنات کی لعنتیں، اللہ کی بھی لعنتیں، لعنتیں جتنی مرضی لے لو، لعنتیں میں بھی ڈانٹ کے دے رہا ہوں، ڈانٹ کے، اور میں تو ذرا نہیں جھجکتا، کیونکہ جھجکنا کس سے؟ ڈرو تو خدا سے ڈرو، باقی کسی سے کیا ڈرنا؟ اللہ نے علم دیا ہے، اس کو عام کرو۔ یہاں بھی یہی بات ہے، اللہ نے خود لعنت ڈالی فوراً۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي۔ احمد عیسیٰ چبل کو یہ بھی نہیں پتا، وہ ایک رسول آئے گا، رسول ان ہو گیا نا، اور اس کے ماننے والے الو کے پٹھے حرام دادے وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جا احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے جمع ہو گیا تو رسول جمع ہو گیا۔ رسولین یاتی، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ واحد مذکر غیب، فعل مضارع، باب ضربا یضربو، باب ضربا یضربو، باب ضربا یضربو۔ عطا یاتی، عطا یاتی، عطا یاتی، یاتی برسول یاتی، میرے بعد ایک رسول آئے گا، من بعدی، یاتی برسول یاتی من بعدی، من بعدی، من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کہاں کانے کی بھائی، کہاں کانے کی خوشخبری ہے بھائی؟ کانے کی خوشخبری کہاں ہے؟ وہ ایک رسول تو محمد عربی آ گیا۔ پوچھو نا اپنے خلفاء سے، جو تمہارے 5 خلیفے عہدے ہیں، کہ ایک تو زندہ ہے نا، منوس، مسرور، اسور، سور سے پوچھ لو کہ جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ اس میں تو خوشخبری جس کی ہے، اور اس کا نام احمد ہے، اس کا نام غلام احمد ہے،
غلام غلام ہوتا ہے، آقا آقا ہوتا ہے، لیکن یہ تو غلامی سے ہی نکل گیا، غلامی سے بھی بدتر ہو گیا، غلامی سے بھی بدتر ہو گیا، اور اب تر ہو گیا، نبی علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ من بعد اسمہ احمد، آگے لفظ بڑا پیارا ہے، فلما جاءہم، پس جب وہ آ گیا، محمد احمد آ گیا، محمد احمد آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد آ گیا، محمد آ گیا، اب کسی نے نہیں آنا، وہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن نبی علیہ السلام پر اترا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کو بھیج دیا ہے۔ فلما جاءہم، فلما جاءہم، پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، ان میں موجود ہو گیا، ان میں اپنا ظاہر ہو گیا، قالو، انہوں نے کہا، کہیں گے نہیں، اس وقت لفظ کہیں گے آتا نا تو پھر بھی ایک شائبہ تھا، پھر بھی ایک شائبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کانا موجود ہو، کانا سے مراد ہو، کانا مراد ہو، لیکن کانے کی بھی ٹھمب اللہ نے ٹھپ دی، اور تمام جھوٹوں کی کھمب اللہ نے ٹھپ دی، ٹھپ کے فرمایا، فلم قالو، وہ فوراً بولے، کون بولے؟ اس وقت کے کافر بولے، اس وقت کے عیسائی بولے، اس وقت کے یہودی بولے، نبی علیہ السلام کے دور کے، وہ بولے، آج کل تو یہ بھونکتے ہیں نا، ان سے تو وہ کافر ہی اچھے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا، اس لیے ان کو مرزائیوں کو کافر کہا جاتا ہے، ان سے وہ کافر اچھے تھے، ان سے وہ کافر اچھے تھے۔ اور اس طرح آج کل منڈا رکھنے والے، محمد علی انجینئر صاحب، وہ بھی منڈا رکھنے والا ہے، وہ بھی منافق ہے، دوغلی پالیسی والا، اور آصف والا صاحب